السلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلى كل من تبعهم الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ درس کہ عادتیں عبادتیں کیسے بنتی ہیں، اس کے آج ہم سبق نمبر 28 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ جو عنوان مقرر کیا گیا ہے یہ ایک دینی معاملہ بھی ہے، لیکن انسان کی عادت بھی ہے کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ کسی اہل علم سے مسئلہ پوچھنے جاتا ہے، اور یہ عادت انسان کی طبعی بھی ہے کہ اسے کئی باتوں میں دوسروں سے باتیں پوچھنی پڑتی ہیں، اور دینی بھی ہے کہ دینی معاملات میں دوسروں کی رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فتویٰ لینا۔ فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے جواب، کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب۔ سوال کرنے کو استفتاء کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، کسی سے مسئلہ پوچھنا، کسی سے کوئی سوال کرنا، اور اس سوال کے جواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے اسے فتویٰ یا حکم یا جواب کہا جاتا ہے۔ اس کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اس عمل کو سر انجام دیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے کسی دینی یا دنیاوی نقصان کا باعث بن جائے، لیکن اگر ہم اس کو بھی آداب کے ساتھ انجام دیں گے تو پھر یہ ہمارا عمل انشاءاللہ عبادت کا درجہ حاصل کر جائے گا، اور اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ اس کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی عمل کی نیت سے فتویٰ پوچھے۔ جو بھی بات، جو بھی دینی مسئلہ پوچھنا ہے اس میں آدمی کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ بات پوچھ کر اس پر عمل کروں گا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوئی وفد عبد قیس، جو کہ ایک پورا وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ اکرام کا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مرنا بشیء، ہمیں ایسی باتوں کا حکم سنائیے، ایسی کوئی بات کا حکم فرما دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے جو قوم کے لوگ ہمارے پیچھے موجود ہیں ان کو جا کر ہم بتا سکیں، وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو معلوم ہوا کہ مسئلہ پوچھنے کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، صرف وقت گزاری نہیں ہونا چاہیے، صرف کانوں کی لذت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ باقاعدہ عمل کی نیت سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور جن جن کو ہم بتانا چاہتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری میں ہیں، ان کو جا کر ہم بتائیں اور وہ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ تو یہ پہلا اس معاملے کا تقاضا ہے کہ عمل کی نیت سے آدمی مسئلہ پوچھے۔ دوسرا اس کا ادب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلہ ہمیں ایک مفتی صاحب سے پتہ چل گیا، ہم نے اس سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے ہمیں دین کا وہ مسئلہ بتا دیا، لیکن انسان اپنی سہولت کی خاطر کئی مفتیوں سے وہی بار بار مسئلہ پوچھے کہ شاید کہیں سے کوئی سہولت مل جائے، کوئی رخصت مل جائے۔ اس نیت سے بار بار کئی مفتیوں سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے،
بلکہ پوچھنا ہے تو پہلے ہی غور کر لیں کہ یہ صاحب علم ہیں، یہ صاحب تقوی ہیں، ان کا مطالعہ اچھا ہے، دین کے اندر ان کو مہارت حاصل ہے، یہ معاملہ فہم ہے، ان سے ہی مسئلہ پوچھنے کی ترتیب بنانی چاہیے۔ تو بار بار کئی مفتیان کرام سے اس نیت کی خاطر کہ ہمیں کہیں سے کوئی سہولت مل جائے، تو اس بات کے پیش نظر جو ہے بار بار کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ رخصتوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک حکم معلوم ہو گیا کہ یہ جو مسئلہ مجھے درپیش ہے اس کا شرعی حکم یہ ہے، تو پھر بار بار کہنا اس میں کوئی سہولت، کوئی اس میں رخصت، کوئی ایسی بات، بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ مسئلہ پوچھ کر خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی پوچھتا ہے کہ جی یہ جو شریعت کا حکم ہے یہ مستحب ہے یا کہ واجب ہے، فرض ہے، وہ خود ہی کیٹیگری سامنے رکھتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر مستحب ہے تو چھوڑ بھی دیں گے، کوئی حرج والی بات نہیں، یعنی مسئلہ پوچھا اس لیے جا رہا ہے کہ اگر مستحب ہے تو نہ کروں، سہولت حاصل ہو جائے۔ نہیں، مستحب بھی کرنے کے لیے ہوتا ہے، واجب تو واجب ہی ہوتا ہے، مستحب اگرچہ چھوڑنے سے گناہ تو نہیں ہوتا لیکن ہوتا کرنے کے لیے ہے۔ تو اس مقصد کے پیش نظر سہولتیں تلاش کرتے رہنا اور بار بار جو ہے ایسے سوالات کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ جو بات پیش ہی نہیں آئی، جو مسئلہ واقعی نہیں ہوا، اس کے بارے میں فرضی سوالات بنا بنا کے بلا وجہ کرتے رہنا۔ ایک ہے کہ کوئی آدمی دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس میں مہارت حاصل کر رہا ہے، جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں یا حدیث پاک پڑھتے ہیں، اس سے معلوم ہونے والے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کی کئی شکلیں بیان کی جاتی ہیں، اگر یوں مسئلہ ہو تو اس کا یہ حکم ہے، یوں ہو تو اس کا یہ حکم ہے۔ یہ ہے دین میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ یہ ایک ماہر مفتی بن سکے، ماہر عالم دین بن سکے۔ لیکن ایک عام آدمی جس کو دینی افتاء سے، دینی مسائل بتانے سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ پوچھنے سے سروکار ہے، تو وہ فرضی مسئلے بنا بنا کے اگر یوں ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یوں ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسی سوالات، کثرت سوال جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے اور اللہ جل شانہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ غیر واقع مسئلے کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کو درپیش ہے، جو آپ کی صورتحال ہے یا آپ کے سامنے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر یہ ہے، پانچویں نمبر پر کہ جب بھی مسئلہ پوچھیں تو صاحب علم سے پوچھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی خرابی ہے، کئی دفعہ میرے سامنے بھی کئی باتیں لوگ ذکر کرتے ہیں، تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے سے مسئلہ پوچھا، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ صاحب علم تھا، جواب آتا ہے ہاں وہ تو اس نے ایف اے کیا ہوا تھا، بڑا علم والا آدمی تھا۔ حالانکہ ایف اے کرنے سے علم دین نہیں آتا، چاہے وہ ایم اے کر لے، ایم ایس سی کر لے، جس چیز کا آپ سوال کر رہے ہیں اس میں اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ علم اس کا کسی اور چیز کا ہے اور پوچھیں آپ کسی اور چیز کے بارے میں۔ مثلا ایک آدمی جو ہے مکینک بہت اچھا ہے، وہ باریک سے باریک پرزوں تک اس کی رسائی ہے، چلتی ہوئی گاڑی میں بتا دیتا ہے اس کا فلاں پرزہ خراب ہے۔ اب وہ اس کو گاڑی کے پرزوں میں تو مہارت ہے، دینی مسائل میں مہارت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا تجربہ کار آدمی ہے، گاڑیاں بڑی اچھی کر لیتا ہے، ہم اس سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو مسئلہ ہمیشہ جس چیز کا پوچھا جا رہا ہے اس چیز کا عالم ہونا چاہیے۔ تو دین کا مسئلہ دین کے عالم سے پوچھنا چاہیے۔ صرف دنیاوی علم رکھنے والا، چاہے وہ ایم ایس سی ہے، ایم اے ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، لیکن دین کا علم نہیں ہے تو ہم اس سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے۔
دوسری بات کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آدمی آپس میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بہت عرصے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑے پکے نمازی ہیں، تو مجھے ایک مسئلہ تو بتائیں۔ بھائی نمازی ہونا الگ ہے، صاحب علم ہونا الگ ہے۔ عابد سے مسئلہ پوچھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، عالم سے مسئلہ پوچھنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، اس کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ عبادت گزار چاہے 70-80 سال سے وہ عبادت گزار ہے، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت ذکر کرتا ہے، بہت نیکی سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو مسائل کا علم نہ ہو۔ اس کی واضح مثال وہ آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو اس نے توبہ کرنی تھی، دل میں ندامت پیدا ہو گئی کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، لیکن طریقہ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اس نے کسی راہب سے جا کر، جو عبادت گزار تھا، اس سے جا کر مسئلہ پوچھا۔ اس سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اتنے قتل کر دیے، ایک قتل ہی اتنا بڑا گناہ ہے تو آپ نے 99 قتل کر دیے، تیری تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فرق کہاں سے پڑا؟ اس نے عبادت گزار سے مسئلہ پوچھا، تو خود بھی وہ نقصان اٹھایا، اس عابد نے بھی نقصان اٹھایا کہ اسی قاتل نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس قاتل کو بھی نقصان ہوا کہ اضافہ اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو ہمیشہ صاحب علم آدمی سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، صاحب عبادت سے، صاحب دنیا سے، دنیاوی مہارتوں رکھنے والوں سے مسئلہ نہیں پوچھنا، علم دین رکھنے والوں سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، تب جا کر آدمی صحیح دین جو ہے اس کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہمیشہ مسئلہ پوچھتے وقت امانت داری سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ تو پوچھنا ہے لیکن مسئلہ پوچھتے وقت اس کی شقیں کئی آپ حذف کر دیں، یا اس کی جو اس کے الفاظ بیان کرنے میں غلطی کر دیں جان بوجھ کر، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ لفظ بولے تو اس کا یہ حکم سنایا جائے گا، اگر میں نے یہ لفظ بولے تو اس کا یہ حکم ہوگا، تو جان بوجھ کر غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پوری امانت داری سے جو واقعہ پیش آیا ہے پورا مفتی کو بتائیں، تب جا کر وہ مسئلے کا صحیح حل معلوم ہوگا۔ اگر آپ چھپائیں گے تو پھر مسئلے کی شقیں کئی بدل سکتی ہیں، اس کے حکم میں فرق آ سکتا ہے، پھر گناہ سارے کا سارا پوچھنے والے پر، اس دھوکہ دینے والے پر ہوگا، بتانے والے پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ساتواں یہ ہے کہ جن چیزوں کی تفصیل طلب کی جانی چاہیے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کی تفاصیل سامنے نہ آئیں تو حکم کی صحیح صورت معلوم نہیں ہوتی، تو جو بھی آپ کے سامنے مسئلہ درپیش ہے اس کی مکمل تفصیل جو پوچھی جائے اس کی صحیح بیان کرنا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسائل پوچھنے والے سے جب وہ لکھ کر لاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب اس کے زبانی سنتے ہیں تو وہ کچھ اور نکل آتا ہے، تو تفاصیل صحیح امانت داری سے نہیں لکھی جاتی۔ اس لیے ان آداب کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو پھر یہ ہماری پوچھنے والی عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادت بنانے میں کی توفیق عطا فرمائے۔